علماء بیٹھے ہیں، مشائخ موجود ہیں، ذخیرہ حدیث کی کتابوں کو اٹھاؤ، کسی ایک صحابی کو اتنی دعائیں دی ہوں، 6 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت یافتہ بنا، معاویہ کو ہدایت کا منبع مصدر بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور دوسرے مقام پر اللہم علمہ معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، قرآن مجید کا علم سکھا۔ اور یہاں پہ دنیا داری کے اندر علم کے پر عبور رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ جس طرح قرآن دینی علوم کے اوپر حاوی کتاب ہے، اس طرح میتھمیٹکس جو ہے دنیاوی علوم کے اوپر حاوی کتاب ہے۔ سب سے بڑھ کر علم ہے تو میتھمیٹکس ہے دنیاوی علوم کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دعائیں کی، اللہ دین کا بھی عالم بنا، دنیا کا بھی عالم بنا۔ واقعی العذاب، اس کو عذاب سے بچا لے، 6 دعائیں کی ہیں۔ اور یہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری کا قصہ، اناس من امتی عرضوا علی یرکبون ھذا البحر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کے گود کے اندر سر رکھ کر سوئے ہوئے، بیدار ہوئے، مسکرا رہے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ وجہ پوچھی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا، میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو سمندری سفر کے اندر تختوں کے اوپر سوار ہو کر جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا وہ گروہ جو سمندری سفر کے ذریعے جہاد کرے گا، قد اوجبوا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، کہا اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہے، اس حدیث سے مبارکہ سے اگر کوئی مصداق ہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دکھائے گی، اناس امتی عرضوا علی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تعریف کروں، بن سکتی ہے کہ ہمارے امام ہیں، میں انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی مجلس کی بات کرتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، حوالہ میرا ہے کتاب ان کی، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ دنیروی شیعہ مورخ اپنی کتاب اخبار الطول کے اندر لکھتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا نہ تھا۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون الفارسی کے اندر لکھتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہی نہ تھا۔ نہج البلاغہ کے اندر شریف الرازی لکھتا ہے، عدل و انصاف اور احسان کے اندر ہم نے امیر معاویہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یعقوبی نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اور مسعودی نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا، اپنے دور کے اندر ان سے بڑھ کر حکومت کے قابل کوئی آدمی تھا ہی نہیں۔ اور صاحب علم بیٹھے ہیں، حدیث رسول کو روایت کرنے کی 5 شرطیں ہیں، راوی عادل ہونا چاہیے، ضابط ہونا چاہیے، سند متصل ہونی چاہیے، سند کے اندر کوئی علت نہ ہو، کوئی شذوذ نہ ہو۔ اور شیعہ کے ہاں شرائط کو سنیے، راوی اثنا عشریہ شیعہ ہونا چاہیے، راوی 14 معصومین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، علی، حسن، حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا اور محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور امام مہدی کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو، 14 معصومین کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو، سند متصل ہونی چاہیے، اور سند جو ہے ان 12 معصومین کے اوپر ہی ختم ہونی چاہیے، پھر قبول ہوگی۔
شیعہ کی الکافی کو اٹھا کے دیکھیے، حدیث کی سب سے بڑی کتاب الکافی، تاریخ کی کتاب اٹھائیے، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، جلال العیون، حیات القلوب، تفسیر کی کتاب اٹھائیے، تفسیر حسن عسکری، تفسیر طبرسی، کوئی ایک کتاب اٹھا کے دیکھیے، کسی ایک راوی سے ایک جملہ تنقید کا میرے معاویہ رضی اللہ کے بارے میں ثابت کرے، منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا، ایک جملہ ثابت نہیں کر سکتے۔ شیعہ مورخین سے، شیعہ محدثین سے، شیعہ مفسرین سے ثابت نہیں کر سکتے۔ آج ہم نے اپنی شہرت کو جگانے کے لیے، اپنے مقام بڑھانے کے لیے اگر ہمیں ملے ہیں تو صحابہ کرام ملے ہیں،